میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، حسن سب کو پسند ہے اور حسن کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حسن بڑی عظیم چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ کائنات میں حسین چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود بھی حسن والا ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے حبیب کو بھی اللہ نے حسن دیا ہے، اولیاء کرام کو بھی اللہ نے حسن دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ حضرت انسان کو پیدا کیا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا، حسن پر پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن حسن کو سمجھنے میں ہم نے بہت غلطی کی ہے۔ حسن کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی ٹھوکر لگی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن صرف سفید چمڑی کا نام ہے، حسن اونچی ناک کا نام ہے، حسن بڑی آنکھوں کا نام ہے، حسن جو ہے وہ بھووں کا نام ہے، حسن پلکوں کا نام ہے۔ صرف حسن اس کا نام نہیں ہے، بلکہ حسن الگ الگ شے کے اندر الگ الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مسجد کے اندر ہزاروں ٹیوب لائٹ لگا دیے جائے، ایک مسجد کے اندر قمقمے لگا دیے جائے، ایک مسجد کے اندر ایک سے ایک ٹائلز لگا دی جائے تو وہ مسجد حسین نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ مسجد کا حسن سجدے کی وجہ سے ہے۔ اگر مسجد گھاس پھوس کی ہو، اگر مسجد مٹی کی دیواروں کی ہو اور اس کے اندر سجدے کی کثرت ہو تو وہ مسجد اب حسین ہے۔ مسجد کی زینت سجدوں سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر ٹائل کی بنیاد پر مسجد حسین ہوتی تو پھر مصطفیٰ جان رحمت نے جس مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی، جس کی دیواریں مٹی کی تھی، جس کی چھت کھجور کے تنوں کی تھی، آپ مجھے بتائیں کیا وہ حسین نہ تھی؟ اللہ اکبر! آج دنیا کی کوئی مسجد نبوی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس مسجد کے اندر جانے نماز خود نماز پڑھتے ہو، جانے سجدہ خود سجدہ کرتے ہو، جانے دعا خود دعا کرتے ہو، جانے ایمان لوگوں کو ایمان کی نعمتیں تقسیم کرتے ہو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی طریقے سے ہر چیز کا حسن جدا جدا ہے۔ مردوں کا حسن داڑھی سے ہے۔ اللہ اکبر! تو اب آئیے، چاند کا حسن الگ ہے، سورج کا حسن الگ ہے، ستاروں کا حسن الگ ہے، تتلیوں کا حسن الگ ہے، پرندوں کا حسن الگ ہے، دنیا کا حسن الگ ہے۔ لیکن آج میرا عنوان چونکہ عورت حیا اور حسن ہے تو آئیے آج ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ عورت کا اصل حسن کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، جب اللہ نے کہہ دیا ہم نے تم سب کو حسین بنایا ہے، اگر سفید چمڑی کی بنیاد پر حسن مانا جائے تو قرآن تو کہتا ہے تم سب حسین ہو۔ تو اگر معاذ اللہ یہ جو سفید چمڑی کو آپ حسن سمجھ رہی ہیں تو پھر بعض تو حسین ہوئے اور بعض حسین نہ ہوئے، بعض تو حسن والے ہوئے بعض حسن والے نہ ہوئے۔ اللہ اکبر! اگر بڑی آنکھوں کا نام حسن ہے تو جن کی چھوٹی آنکھیں ہیں وہ تو حسین نہ ہوئے آپ کی اصطلاح کے مطابق۔ تو جب اللہ کہتا ہے تم سب حسین ہو تو پھر اصل حسن کیا ہے؟ آپ نے جیسے کہ سنا نا کہ مسجد کا حسن سجدوں سے ہے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، عورت کا جو اصل حسن ہے وہ اس کی حیا ہے، اس کی غیرت ہے، اس کی شرم ہے۔ عورت کے اندر جتنی حیا ہوگی عورت اتنی زیادہ حسین و جمیل ہوگی، عورت کے اندر جتنی شرم ہوگی اتنی زیادہ وہ حسین و جمیل ہوگی۔ اور اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ اگر ایمان کو کسی کا ناپنا ہے، ایمان کے لیے تھرمامیٹر دے دیا گیا، ایمان والوں کے لیے بتا دیا گیا جہاں حیا ہوتی ہے وہیں پر ایمان ہوتا ہے، جہاں حیا نہیں ہوتی وہاں پر ایمان نہیں ہوتا۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ
सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ऐसी हया करते थे जैसे कंवारी लड़कियां अल्लाह अकबर अवाम से हया करती है, मर्दों से हया करती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतनी हया फरमाते थे। आपको बताऊं, आओ आओ मुस्तफा जाने रहमत की हया की बात आई है, जाने हया की बात आई है तो सुनते चले। अल्लाह के हबीब लोगों से इतनी हया करते थे कि सरकार ने किसी इंसान के सामने कभी नाक तक नहीं छिनकी। हुजूर अलैहिस्सलाम को नाक छिनकने से भी हया आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लोगों के सामने अपने पैरों को लंबा नहीं करते थे। हुजूर को पैर लंबे करने से भी हया आती थी। आप अंदाजा करें, इसलिए कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जिसका ईमान जितना मजबूत होता है तो वो उतना बाहया होता है। हुजूर सिर्फ मोमिन ही नहीं थे बल्कि हुजूर तो ईमान बनकर तशरीफ लाए थे। अब पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हया की कैसी तालीम दी है। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, वो औरत जिसका जेवर हया था, वो औरत जिसका हुस्न हया था, वो औरत जिसकी जीनत हया थी, वो औरत जो शर्मो हया की पैकर थी, वो औरत जो अल्लाह अकबर शर्मो हया की चादर जिसकी पहचान थी, आज इस्लाम की मानने वाली वो औरतें सीरियलों को देखकर, कहानी किस्सों को सुनकर, फिल्मों को देखकर, मुख्तलिफ ड्रामों को देखकर अल्लाह अकबर बेहयाई के रास्ते पर जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप बुरा न माने, दरअसल ये गुफ्तगू पूरी दुनिया के लिए की जाती है। अल्लाह करे उन बच्चियों तक, कौम की उन बेटियों तक, उन लड़कियों तक ये बात पहुंचे जिनकी जिंदगी के अंदर हया नहीं है। दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इज्तिमा में आने वाली बहनें बाहया और पारसा हैं, लेकिन आपको मुखातिब करके हम उन बच्चियों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जिनके दिलों के अंदर हया नहीं है। अल्लाह अकबर। तो आइए गुफ्तगू करते हैं। हया औरत का हसीन जेवर है। जो औरत जितनी बाहया होगी उतना उसका ईमान मजबूत होगा, और बेहया होगी तो उसके पास ईमान उतना कमजोर होगा। इसीलिए तो यहां तक फरमाया गया, औरत का कपड़ा जितना पतला होगा उसका ईमान भी उतना कमजोर होगा, और जितना वो मोटा कपड़ा पहनेगी इंशाअल्लाह उसका ईमान उतना मजबूत होगा। मोटे कपड़े की वजह से उसके ईमान को मजबूती नसीब होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो दरअसल मगरबी तहजीब को देखकर, दुनिया की दूसरी औरतों लड़कियों को देखकर आज मेरी कौम की बेटियां भी बेहयाई का शिकार है। और अब फैशन के नाम पर बेहयाई तुम्हारे घरों में दाखिल कर दी गई है। सीरियल के नाम पर बेहयाई तुम्हारे घरों में दाखिल कर दी गई है। फिल्मों के नाम पर बेहयाई घरों में दाखिल कर दी गई है। बेहयाई की सूरतें क्या है? पहली सूरत तो बेहयाई की ये है कि अल्लाह अकबर, खवातीन इस्लाम जो है माअज़ल्लाह पर्दे से बिल्कुल बेपर्दा हो चुकी है, पर्दे से बिल्कुल दूर हो चुकी है। आजकल की लड़कियां फैशन के नाम पर दुपट्टों को मफलर बना चुकी है, गले में लटकाती है, उसके बाद छोटी आस्तीन के कपड़े पहनती है, उसके बाद बारीक और पतले लिबास पहनती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, बार बार गुफ्तगू इज्तिमा में इस पर की जाती है, लेकिन क्या हो गया मेरी कौम की बेटियों को? इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। आजकल की लड़कियां जदीद फैशन के नाम पर, रोशन ख्याली के नाम पर, सीरियल और फिल्मों की अदाकारा की नकाली के नाम पर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर रही है। अपने हुस्न की नुमाइश, अपने जिस्म की नुमाइश, अपने बड़े बालों की नुमाइश, ये सब करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां से लेके वहां तक हजारों खवातीन इस्लाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, जरा अपने दिलों पे हाथ रख करके सुनना, ईमान के कानों से सुनना, दिलों के कानों से सुनना। मेरे अल्लाह का कुरान पुकार
پکار کر کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے قوانین پر جب کوئی عمل نہیں کرتا، رب کے فرامین پر کوئی عمل نہیں کرتا تو قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے، اور جب قدرت کسی کی پکڑ کرتی ہے اس کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ اپنے خوبصورت ہونٹوں کی نمائش کرنے والی میری بہن، اپنے خوبصورت چہرے کی نمائش کرنے والی میری بہن، اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والی میری بہن، ناجائز و حرام چیزوں کا استعمال کر کے زیب و زینت کرنے والی میری بہن، اچھے سے دل کے کان سے سن لے، میرا اللہ وہ طاقت والا ہے جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیتا ہے، جو شداد کی بنائی ہوئی جنت میں شداد کا قدم رکھنے سے پہلے اس کو دنیا کے اندر موت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے تاریخ کے وہ لوگ ہیں جو بادشاہ تھے، جو تاجدار تھے، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، لیکن اللہ نے جب نعمتوں سے نوازا تو ان ظالموں نے خدا کی نافرمانی کی، نتیجتاً خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جوانی پہ اترا کر، بے پردگی کر کے اللہ کے حبیب آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانے والی میری بہن سن لے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ اگر تو نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی نا، ناجائز فیشن کی وجہ سے، ناجائز کاموں کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، ایسی بیماریوں میں ایسی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی، تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتی ہے، حسن چھن جاتا ہے، کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ انسان کو بیماریوں تک لے جاتے ہیں، گناہ انسان کو تباہی تک لے جاتے ہیں۔ گناہ کرنا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب قدرت کسی پر پکڑ کرتی ہے، قدرت اپنے شکنجے میں جب کسی کو جکڑتی ہے تو پھر انسان روتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی توبہ کے لیے نہیں اٹھتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسے کام مت کرو جس سے اللہ غضبناک ہو جائے، جس سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر علماء کہیں پردے کی پابندی کرو تو آج کل کی لڑکیاں ہنستی ہیں، مولانا یہ پرانے دور کی بات ہے۔ نہیں میری بہن، یہ پرانے دور کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے۔ عورت صنف نازک ہے، عورت پھول سے زیادہ قیمتی ہے، عورت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، عورت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے عورت کا حسن اگر محفوظ ہوگا تو پردے کی وجہ سے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب نے صحابہ کو آیت پڑھ کر کے سنائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے۔ اس وقت انصار کی کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے پاس دوپٹے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے کمر بند پر، کمر پہ جو پٹکا باندھتی تھی، اس کمر کے پٹکے کو کھول کر کے اپنا دوپٹہ بنا لیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں جتنی عورتیں مسجد نبوی میں آئی، کوئی عورت بغیر دوپٹے کے نہ تھی، حتیٰ کہ ان کے پاس دوپٹے نہیں تھے، اور وہ دور اتنا مالداری کا دور بھی نہیں تھا، تو کمر کے پٹکے انہوں نے دوپٹے بنا لیے۔ لیکن آج قوم کی بیٹیوں کو بار بار کہا جاتا ہے میری بہنوں دوپٹہ سر پہ اوڑھو، بلکہ اسلام صرف دوپٹہ اوڑھنے کی بات نہیں کرتا، اسلام گھونگھٹ لینے کی بات کرتا ہے، یعنی کہ دوپٹہ تھوڑا سا زیادہ نیچے کھینچا جائے تاکہ اس سے آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہو۔ آج کل کی لڑکیاں پہلے تو دوپٹہ ہی نہیں اوڑھتی، یہ گھونگھٹ کہاں سے لیں گی؟ اور پھر بہانے کرتی ہیں عورتیں کہ مولانا گھبراہٹ ہوتی ہے، مولانا تکلیف ہوتی ہے، گھونگھٹ لینے سے تکلیف ہوتی ہے، برقع پہننے سے تکلیف ہوتی ہے، چہرہ چھپانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سنو سنو، آج یہ چند منٹ کے دوپٹے اوڑھنے کے بہانے کرنے والی ہو، اللہ اکبر، گھبراہٹ کا بہانہ کرنے والی ہو، یہ گھبراہٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم گھونگھٹ ڈالو گی، اس کی عادی بن جاؤ گی تو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں قرار ملے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو پھر قبر کی
काली कोठरी में तुम्हें एक दिन डाला जाएगा, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा। ना शौहर तुम्हारा रहेगा, ना बच्चे तुम्हारे रहेंगे, ना घर तुम्हारा रहेगा, ना ज़ेवरात तुम्हारे रहेंगे, ना लिबास तुम्हारे रहेंगे। कब्र में अकेले जाना है, अकेले अपने शौहर के हुस्न पर और दौलत पे इतरा करके। अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, गुनाह करने वालियों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालियों, कब तक गुनाह करोगी, कब तक जुर्म करोगी? गुनाह कर करके कब तक रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाओगी? उसी वक्त तक ना जब तक तुम्हारे जिस्म का रिश्ता तुम्हारी रूह से जुड़ा हुआ है। और याद रखना, जो मेरे नबी को खुश नहीं करता, अल्लाह उसकी जिंदगियों से खुशियां छीन लेता है। ज़ेवरात तुम्हें खुश नहीं कर सकते, नरम गद्दे तुम्हें खुश नहीं कर सकते। अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मदीने के ताजदार को खुश करके खुशी मिलेगी, उसके सिवा खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, याद रखना, एक दिन मौत है, आखिर मौत है, मौत आने वाली है, जल्द आने वाली है। मौत का कोई वक्त मुतय्यन, मौत का कोई टाइम हमें बताया नहीं गया है। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। आपको 35 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 18 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 25 और 27 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी। अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वालियों, घूंघट से घबराने वालियों, पर्दों से घबराने वालियों, काफिर और मुशरिकों के बहकावे में आकर शैतान ने तुम्हें अगवा कर लिया है। शैतान के जाल में फंसने वाली मेरी बहनों, जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में रख दिया जाएगा, उस वक्त चारों तरफ से कब्र तुम्हें दबाएगी। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। कब वो भयानक जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा सख्त है, दुनिया की आग भी दिन में 36 मरतबा जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। वो आग तुम्हारी कब्र में दहकाई जाएगी। झटका लगने पर दिन भर बेचैन रहती हो, ये ट्यूब लगा लो, वो मरहम लगा लो, वो पट्टी लगा लो। अरे छोटे सी अंगार के झटका तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाता है, जब बेपर्दगी की वजह से तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। बोलो, क्या कोई शौहर मदद के लिए आएगा, कोई मां मदद के लिए आएगी, कोई भाई मदद के लिए आएगा? नहीं नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। ये बेवफा दुनिया ने किसके साथ वफा की है जो तुम्हारे और मेरे साथ वफा करेंगे लोग? नहीं नहीं, कोई मददगार नहीं है। अगर वहां कब्र में भी कोई मदद करने वाला है तो एक जात है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, आमिना का लाल कहते हैं, अब्दुल्लाह का लगते जिगर, महबूब रब्बुल आलमीन, अल्लाह अकबर, महबूब किबरिया, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का नायब आजम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नायब आजम, खलीफा आजम मुस्तफा जान रहमत मदद करेंगे। लेकिन हमने उन्हें खुश कहाँ किया? हमने उन्हें खुश कितना किया? हमने तो सहेलियों की खुशी के लिए गालों पर सुर्खी मली, हमने तो सहेलियों की खुशियों के लिए होठों पर सुअर की चर्बी मिली हुई सुर्खी और लिपस्टिक लगाया। हमने तो अल्लाह अकबर दूसरों से तारीफ के और दाद वसूल करने के लिए नाखूनों पे नख पालिश लगाई, हत्ता कि वो नख पालिश इतनी गंदी है कि अगर नख पालिश, नाखून पर जो पालिश लगाई जाती है, अगर वो तुम्हारे नाखूनों पे लगी हुई हो और तुम नापाक हो जाओ और गुस्ल फर्ज हो जाए तो नहाने के बाद भी गुस्ल उतरता नहीं जब तक कि उसका जर्म खत्म ना हो जाए। अल्लाह अकबर, नापाक पड़ी रहती हो, तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? तो एक वबाल तो ये है, हुस्न परस्ती का एक वबाल तो ये है कि आज औरतें बेपर्दा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को पीछ के पीछे डाल दिया। अब इस बेपर्दगी का वबाल क्या है? इस बेपर्दगी से गंदगी क्या हो रही है? इस बेपर्दगी से बुराइयां क्या फैल रही है? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये बेपर्दगी का वबाल ये है कि जब मर्दों की नजरें तुम्हारे हुस्न को तकती है तो आजकल के मर्द नफ्स परस्ती में मुब्तला हैं। इल्ला माशाअल्लाह, जब भी वो किसी औरत को देखते हैं तो ललचाई हुई नजर से देखते। वो दौर गया जब किसी औरत पे नजर पड़ती थी तो लोग शर्म से झुका लेते थे। आज औरत को उरिया कर दिया गया।
آج عورت کو ننگا کر دیا گیا. آج صابن بک رہا ہے, 2 پیسے کی چیز بھی بکتی ہے تو عورت کی تصویر کے ساتھ بکتی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مغربی تہذیب تم سے محبت کرتی ہے؟ مغرب کے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں. واللہ تاللہ باللہ وہ نفس کے پجاری تم سے کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو تمہیں فوٹو کے ذریعے سے بیچ دیا. یہ محمد الرسول اللہ کی تہذیب ہے جو ایک عورت کو کتنا بلند مرتبہ عطا کرتی ہے. عورت پیدا ہو بچی کی شکل میں تو ماں باپ جنتی ہوتے ہیں, دلہن بن کر کے جائے نیک عورت کی شکل میں تو وہ شوہر کی جنت بن جاتی ہے. ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت سمیٹ کر رکھتی جاتی ہے. یہ محمد الرسول اللہ کا قانون ہے. لیکن تمہیں مغرب فیشن کے نام پر تم کہاں جا رہی ہو؟ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو. یہ بہکانے والے, یہ بھونکنے والے لوگ جو تمہارے مذہب و مسلک کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے تم سے پیار کیا, تم سے محبت کی, تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش فرمائی, تمہیں آگاہ کیا, تم سے کہا کہ جہنم سے بچو کیونکہ میں نے عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. آج کا دور اتنا بھیانک دور ہے میری بہنوں, لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھ. میں تمہیں کیا کہوں, یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے لیکن مجبور ہیں. اگر نہ کہیں گے تو تم گناہ سے بچو گی کیسے؟ بعض مقامات پہ ہم مجبوراً کہتے ہیں. واللہ میں بے حیائی کی بات کرنے کی عادت نہیں, اللہ جانتا ہے تنہائیوں میں بھی دوستوں کے ساتھ بھی ہم اس کی جرات نہیں کرتے. لیکن میری بہنوں تم سے کہتا ہوں, آج کل کی رپورٹیں ایسی ہیں میری بہنوں کہ بہنوئی بھی سالی کے ساتھ زنا کر رہا ہے, باپ بھی جوان بیٹی کو آج بری نظر سے دیکھ رہا ہے. بہت ساری جگہ پہ ایسے حالات پیدا ہو گئے, بھائی بہن پہ غلط نظر اٹھا رہے ہیں. اتنے خطرناک حالات آج پیدا ہو گئے اور تم اجنبیوں کے سامنے بے پردہ نکلی ہو. نہیں, اس سے تمہارا حسن جو نمایاں ہو رہا ہے آخر وہ تمہاری آبرو لے ڈوبے گا, وہ تمہاری آبرو کا خاتمہ کر جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر جب آج سگے بھائیوں پر اعتماد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اکبر, ایک بھائی آج شراب کے نشے میں, جوئے کے اڈوں پر, معاذ اللہ, ہر بھائی ایسا نہیں ہوتا لیکن ہمارے کانوں تک یہ رپورٹ ہے کہ بھائی بھی کہیں بہن کے ساتھ غلط نظر سے دیکھنے کا مجرم ہو گیا. ہم نے یہاں تک سنا کہ کسی بدبخت باپ نے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر لی. ہمیں یہ بات پتہ ہے, واللہ ہم کسی پہ الزام نہیں رکھ رہے. جب آج حالات اتنے خطرناک ہیں تو تم نے چوڑی پہنانے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے کپڑا بیچنے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے بیوٹی پارلر والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے مہندی لگانے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گی, اپنی آبرو کھو دو گی. اور یاد رکھنا, زیور کھو جائے پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے, مال چلا جائے پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے. بڑی بہت جرات کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, شوہر مر جائے نکاح کے بعد دوسرا شوہر بھی مل سکتا ہے, بچہ مر جائے پھر بچہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا میری بہن, اگر تیری آبرو چلی جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تیری آبرو کو لوٹا نہیں سکتا. اور آج آبرو کے لٹیرے محبت کے محب بن کر محبوب کے نام پر, محبوبیت کے نام پہ, افیئر کے نام پہ اور پیار کے نام پہ, الفت کے نام پہ, شادی کی لالچ دے کر, بائک پہ گھمانے کے نام پہ, پارکوں میں گھمانے کے نام پہ, نئی دنیا بسانے کے نام پہ, الگ الگ لالچ کے نام پہ, بس وہ تمہاری آبرو کے چکر میں ہے. میں بار بار اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, میری بہن کسی آوارہ لڑکے کے دل میں تیری محبت نہیں ہو سکتی. وہ جھوٹا کذاب دجال ہے جو تجھے محبت کا جھانسا دے کر تیری آبرو لوٹنا چاہتا ہے. کیوں؟ اگر اس کے دل میں محبت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے محبت کرتا نا میری بہن, وہ تجھ سے کیوں محبت کرتا؟ اس کا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو نے کبھی اس کو نہیں دیکھا, اس نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. آخر ایک نظر دیکھ کر اس کے دل میں اتنا پیار پیدا ہو گیا کہ وہ نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے, وہ شادی کا آفر دیتا ہے, وہ تجھے بائک پہ گھمانے کی بات کرتا ہے. آخر اچانک اتنی محبت؟ ارے محبت پیدا ہوتی تو محبت اس ظالم کے دل میں ہوتی تو اس ماں کے لیے ہوتی جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے اس
اس کو 2 سال تک دودھ پلایا, جس ماں نے اپنے سینے کا دودھ اس کو پلایا, اس کو بولنا سکھایا, اپنے منہ کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا. اگر پیار اس کے دل میں ہوتا تو وہ ماں سے کرتا, لیکن وہ بدبخت ظالم ماں کو چھوڑ کر اگر تجھ سے پیار کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں پیار نہیں ہے, وہ بھیڑیا ہے, وہ درندہ ہے, وہ تیری آبرو لوٹنا چاہتا ہے. اور میری بہنوں یاد رکھنا, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ایک بار آبرو گئی نا پھر اچھا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا, سماج میں منہ اٹھا کر تم جی بھی نہیں سکتی. اور یاد رکھنا, یہ پسند کی شادیوں کی جو لعنت ہے نا سیریل اور فلموں کی وجہ سے, مجھے پتا ہے میں نام لے کر بات کر سکتا ہوں لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. میرے پاس خود مالیگاؤں کے اندر کئی لڑکیاں آئی آفس پر, ہم سے رابطہ کیا, 4 بچے ہو گئے مولانا صاحب, اور جس لڑکے سے پیار کیا تھا وہ 4 بچے پیدا کر کے بھاگ گیا. اب ملتا نہیں, کیا کروں؟ ماں باپ اپنانے کے لیے تیار نہیں, سماج اپنانے کے لیے تیار نہیں, 2 بچے ہو گئے چھوڑ کر کے بھاگ گیا. میری بہنوں, وہ جو سیریل کی لڑکی ہے اس کی زندگی صرف 3 گھنٹے ہے, آپ کی زندگی 3 گھنٹے نہیں ہے. آپ کو ناٹک نہیں دکھانا ہے, وہ سیریل کی لڑکی کو ناٹک دکھانا ہے, اس ہیروئن کو ناٹک دکھانا ہے. میری بہن آپ کو نہیں, آپ نے تو 50 سال جینا ہے, آپ نے تو 70 سال جینا ہے, آپ نے تو ہر پل جینا ہے. آپ جانتی ہے یہ زندگی جو حقائق کے ساتھ ہوتی ہے یہ معمولی نہیں ہوتی, ہر لمحہ فیس کرنا ہوتا ہے, ہر لمحہ ملاقات کرنا ہوتا ہے, ہر لمحہ سماج میں رہنا ہوتا ہے. یاد رکھنا, جو لڑکیاں بھاگ کر چلی جائیں ان کو زندگی بھر کبھی عزت نہیں ملتی, ان کے بچوں کو عزت نہیں ملتی. لوگ پل پل ان بچوں کو ذلیل سمجھتے ہیں. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. کتنی ظالم ہے وہ ماں جو بھاگ کر کے شادی کر کے پوری زندگی اپنے بچوں کو ذلیل کرنے کا ذریعہ, رسوا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. پتہ ہے جب بھاگی ہوئی ماں کے بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے بچے ان کو کہتے ہیں اس کی ماں نے تو بھاگ کے شادی کی تھی. کنکیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں. سوچو ان معصوم بے قصور بچوں کے دل پہ کیسے نشتر چلتے ہوں گے, اور وہ تمنا کرتے ہوں گے کاش میری ماں یہ ظالم نہ ہوتی, میری ماں کوئی پاک دامن ہوتی. یہی تو ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, ہوش کے ناخن لو. 2 لمحے کی لذت کے لیے, 2 لمحے کی لذت کے لیے اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ مت لگا دو, اپنی پوری خوشیوں کو داؤ پہ مت لگا دو. اور پھر بات تو یہ کہ تم مسلمان ہو, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ رشتے جنت سے بن کر آتے ہیں. اللہ نے درخت میں کوئی دوسرا پتا بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا, اللہ نے جانور کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا, اللہ نے چوٹی کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا, اللہ نے پھول کی پتیوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا. او میری بہن, جو اللہ پھول کی پتیوں کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے, درخت کی پتیوں کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے, جانور کتے بلی کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے, وہ اللہ جب جانوروں کو بے جوڑ پیدا نہیں کرتا, تم تو اشرف المخلوقات ہو, محمد الرسول اللہ کی امت ہو, اللہ نے تمہیں بغیر جوڑے کے کیسے پیدا کیا؟ تم بغیر جوڑے کے پیدا نہیں ہوئی ہو, تمہیں اپنا رشتہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جنت میں تمہارے رشتے بنا دیے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہ عزت کے ساتھ رشتہ تمہارے گھر چل کر کے خود آئے گا, اور تم عزت کے ساتھ خود جاؤ گی. یہ جو تم نے نوست اختیار رکھی ہے, پسند پسند پسند, محبت محبت محبت, یہ محبت نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے, یہ درندگی ہے, یہ وحشت ہے, یہ جھوٹا پن ہے, یہ مکر و فریب ہے. میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو بھی جنہوں نے میرے پاس آ کر کے رویا ہے, توبہ بھی کی ہے, انہیں احساس بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں سے محبت کے نام پہ ان کی آبرو لوٹی, ان کی آبرو لوٹی. لڑکیاں کہیں کی نہیں رہتی ہے. میری بہنوں, آپ کو اپنی آبرو بچانا ہے, آپ کو اپنی عزت بچانا ہے. حیا کا زیور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ جانتی ہیں, اللہ اکبر, ایسی ایسی لڑکیاں تھی, ایسی ایسی لڑکیاں جنہوں نے آبرو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں, جنہوں نے آبرو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی. آئیے تاریخ میں ایک لڑکی کا ذکر ملتا ہے, ایک ایسی لڑکی بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل تھی, حسن بہت تھا. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی سواری پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا, لڑکی آ رہی تھی. خوبصورت لڑکی کو اس بادشاہ نے دیکھا,
और देखने के बाद अपने गुलामों से कहा, ये खूबसूरत लड़की मेरे महल में होनी चाहिए। लोगों ने उस लड़की को हीले बहाने से बादशाह के महल में पहुंचा दी, इसलिए कि वो बादशाह था, उसके पास इख्तिदार था, उसके पास दौलत थी, उसके पास सब कुछ था, उसके पास ताकत थी, कुव्वत थी, सब था। जब लड़की उसके सामने पेश की गई, गरीब थी वो लड़की, उसके पास ताकत न थी, उसके पास कुव्वत न थी, उसके बाप के पास इख्तिदार न था। मजबूर होकर के जब उस लड़की को बादशाह के सामने पेश किया गया, बादशाह ने कहा, तुम जानती हो कि मैं बादशाह हूं? लड़की ने सर झुका कर कहा, जानती हूं। कहा कि अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। लड़की ने कहा, ये जिस्म मेरे अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे हवाले कैसे कर सकती हूं? अल्लाह ने ये जिस्म दिया है। मेरी बहनों याद रखो, जब तुम अपने जिस्म को गुनाहों से बचा लोगी, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को बीमारियों से दुनिया में बचाएगा और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाएगा। और अगर तुमने अपने जिस्म को गुनाहों से नहीं बचाया तो दुनिया में तुम्हारा जिस्म बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होगा और आखिरत में अल्लाह के अजाब का शिकार होगा। तैयार रहना। ये चेहरे पे झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती है, हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है। तुम्हारे हुस्न को कब तक उरूज रहेगा? बड़े बड़े हसीनाओं के हुस्न खाक में मिल गए, तुम्हारा हुस्न कब तक बाकी रहेगा? सूरज पूरे गुरूर के साथ निकलता है और जब पूरे गुरूर के साथ सर पे चढ़ता है उसको भी जवाल आता है। फूल और कलियां पूरे गुरूर के साथ गुलिस्ता में खिलती है और पूरे गुलिस्ता को चैलेंज करती है अपने हुस्न की वजह से, लेकिन जब वो दरख्त से या पौधे से तोड़ दिया जाता है तो फिर वो फूल भी मुरझा जाते हैं, या तो किसी के कदमों में पड़े होते हैं या तो रास्तों में पड़े होते हैं। हर उरूज को जवाल है। चांद बढ़ता भी है, महे कामिल होकर घटता भी है। अरे जब चांद के हुस्न को जवाल, सूरज के हुस्न को जवाल, गुलों के हुस्न को जवाल, शफक के हुस्न को जवाल, फक के हुस्न को जवाल, तो तुम्हारा हुस्न कब तक बाकी रहेगा? हुस्न पर मत इतराओ, जवानी 2 दिन की है, हुस्न 2 दिन का है। लेकिन याद रखना, अगर हमेशा हसीन रहना है, एक नुस्खा बता देता हूं, हमेशा हसीन रहोगी, अल्लाह से डरती रहना, गुनाह से बचती रहना। जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे तुम्हारा हुस्न बाकी रहेगा। हत्ता के कब्र में चली जाओगी तो भी हुस्न बाकी रहेगा। अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर लोगों की जिस्म को तो कब्र के कीड़े खा जाते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं कब्र में भी उनका हुस्न बाकी रहता है, महशर में भी वो हसीन होंगे। मेरे आका ने यहां तक फरमाया, जो जिनके दिल खशियत इलाही के गंजीने हैं और जो वुजू करके अपने आप को मुज़य्यन करते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। मेरी बहनों, हुस्न तो ये है ना, तकवा तो तकवे का हुस्न है, अल्लाह की खशियत का हुस्न है, इसके रसूल का हुस्न है। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत और सादगी से कहा कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसने कहा, अगर तू मेरे हवाले नहीं करेगी तो फिर अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता है मैं तुझे क्या कर सकता हूं? मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है। लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तू मेरे जिस्म से खेलना ही चाहता है। मर्द की सबसे बड़ी हवस और तमन्ना यही होती है, दुनिया परस्त मर्द की, कि वो औरत के जिस्म को खिलौना बनाए। औरत बड़ी मजलूम वाक़ई हुई हर तरह से। कभी औरत को जुए में हारा गया, कभी औरत को बेचा गया, कभी औरत के जिस्म को लूटा गया, उसका इस्तेहसाल किया गया, औरत को खिलौना बनाया गया। इज्जत दी है तो एक मजहब ने, जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं, एक मजहब ने, लेकिन अफसोस जिसने इज्जत दी उसको लोग ने बदनाम कर दिया, जिसने इज्जत दी उसके खिलाफ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया। हाय अफसोस, जिसको हवस जिन लोगों ने हवस का निशाना बनाया औरत को, उन लोगों ने ही इस्लाम के हवाले से तुम्हारे दिलों में शुकों को शुबात डाल दिए। नहीं, अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है, जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे सुपुर्द कैसे कर दूं? कहा कि अगर तू नहीं करेगी तो अंजाम भयानक होगा। लड़की ने देखा अब बचने की कोई सूरत नहीं, मैं सिनफे नाजुक हूं, मैं इससे बचाव नहीं कर सकती, ताकत कुव्वत इसके पास है। तो क्या सोचा, चलो जान दे देंगे मगर आबरू बचा लेंगे। लड़की ने कहा, एक काम करो,
کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے اور اس حاجت میں جسم کو تمہارے حوالے کرنا نامناسب ہے، یہ بادشاہ کی بے ادبی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے چھت پر بالا خانہ ہے، اوپر جو ہے اور اسی پر جو ہے وہ وہاں جا کر تم حاجت کر سکتی ہو۔ لڑکی پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا محل بہت اونچا تھا، بہت اونچا محل تھا۔ لڑکی نے سوچا چھلانگ لگاؤں گی تو کیا ہوگا، پھر سوچا چلو اللہ کے نام پہ چھلانگ لگا دیتے، مر گئے تو مر گئے، ٹوٹ گئے تو ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے تو پھوٹ گئے، اس لیے کہ ٹوٹنے پہ ذلت نہیں ملے گی، پھوٹنے پہ ذلت نہیں ملے گی، مرنے پہ ذلت نہیں ملے گی، آبرو کا سودا کرنے پہ ذلت ملے گی۔ لوگ لنگڑی کہیں گے، بے آبرو تو نہیں کہیں گے، لوگ اندھی کہیں گے، بے آبرو تو نہیں کہیں گے، لوگ مردہ کہیں گے، بے آبرو تو نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند کا نام لے کر اس اونچی عمارت سے چھلانگ لگا دی، اور جب چھلانگ لگائی تو کیا دیکھا کہ پیر و مرشد کا دامن اس کو بچانے کے لیے کام آ گیا۔ وہ تو شاہ نقشبند کی کرامت تھی، لیکن اس عورت کی استقامت کیا تھی، اس عورت کا ذوق کیا تھا۔ یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، چونکہ غروب آفتاب کا وقت ہے اور بیان کا اینڈ اور اختتام ہے، باتیں بہت کرنی ہوتی ہے لیکن وقت کے اندر بھی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور آج تو ہمارا بہت خوش نصیب ہے کہ آج آپ نے ڈائریکٹ خطاب استاد محترم، قائد محترم، عالمی خطیب انقلاب حضرت قبلہ علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے سننا ہے، جن سے ہم سن کر مستفیض ہوتے ہیں، جن سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں، جن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ آج اس خطیب سے آپ نے سننا ہے تو میں اپنی گفتگو کو اینڈ پہ کرنا چاہتا ہوں، اختتام پہ۔ میری بہن بس میں نے آپ سے اتنا ہی کہنا ہے، ناجائز چیزوں سے میک اپ چھوڑ دو، ناجائز چیزوں سے میک اپ چھوڑ دو، ایسے کام چھوڑ دو جس سے آپ کی پر مردوں کی نظر پڑے، ایسے کام مت کرو جس کی وجہ سے مرد آپ کو تکے، پردے میں رہو، چھپ کر کے رہو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کو تحفظ دو، اس کے لیے کتنی بھی بڑی قربانی دے سکے آبرو کو تحفظ دو۔ جاتے جاتے یہ بات بھی کہہ دوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ غریب ہیں، پیسوں کا لالچ دے کر لوگ آپ کی آبرو خریدنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا آبرو سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ بے آبرو ہو کر اگر تم کروڑ پتی ہو تو تم دولت مند نہیں ہو، اور با حیا ہو کر تم غریب ہو تو تم دولت مند ہو۔ اس لیے کہ ہر چیز پائی جا سکتی ہے، دولت پائی جا سکتی ہے، عزت پائی جا سکتی ہے، لیکن حیا کھونے کے بعد، آبرو کھونے کے بعد پھر آبرو کبھی نہیں مل سکتی۔ پتہ ہے جب کسی مسلم بیٹی کی آبرو لٹتی ہے تو اللہ کے عرش پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ مسلم بیٹی کی آبرو کوئی کم نہیں ہے، خدا کا عرش جنبش میں آ جاتا ہے جب کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے۔ تم نے اپنی آبرو کو سمجھا کیا ہے؟ لوگ ایک پھول کے بدلے میں آبرو بیچ دیتے، لوگ چند سکوں کے بدلے میں آبرو بیچ دیتے، لوگ شادی کے آفر کے مقابلے میں آبرو بیچ دیتے ہیں، لوگ چند جملے اور غزلوں کے بدلے میں آبرو بیچ دیتے ہیں۔ نہیں، آؤ آبرو کتنی قیمتی ہے۔ جب رابعہ بصری ایک راستے سے جا رہی تھی، ایک مرد نے صرف دیکھ لیا صرف، تو رابعہ بصری اللہ اکبر اس صدمے میں زمین پہ گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا اور کہنے لگی اللہ، اب لوگ رابعہ کو دیکھنے لگے، میرے قریب مجھے ہاتھ ٹوٹنے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا کسی انسان کے دیکھنے کا مجھے غم ہے، کسی مرد کے دیکھنے کا مجھے غم ہے۔ میری بہنوں، اگر سگا بہنوئی بھی ہے اس کے سامنے بھی گھونگٹ لے کر کے جاؤ، اگر سگے ماموں کا بیٹا بھی ہے، ماموں زاد بھائی بھی ہے، گھونگٹ لے کر کے جاؤ، سگا دیور بھی گھونگٹ، ماحول بنا دو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے۔ میری بہنوں، ان ساری نحوستوں سے نکلو، اپنی بیٹیوں کو پردے کی تعلیم دو، اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کیا کہے گی اس کو بھول جاؤ، اللہ کی بارگاہ سے کیا ڈگری ملے گی اس کو یاد رکھو، رسول پاک کی بارگاہ سے کیا ڈگری ملے گی اس کو یاد رکھو۔ بس میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اگر آج سے پہلے بے پردگی ہوئی ہو، بے حیائی ہوئی ہو، یا معاذ اللہ اگر کسی مرد سے کبھی کوئی فحش بات ہو گئی ہو،
یا اگر کہیں میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر کسی مرد سے ناجائز تعلقات کہیں ہو گئے ہوں، توبہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان قدر کرے نہ کرے، توبہ کرنے والوں کی قدر قدرت کرتی ہے۔ من تابہ تاب اللہ لہو، جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، آپ جانتی ہیں میری بہنوں، کیسی کیسی عورتوں نے توبہ کی اور پھر ان کے کیسے کیسے مراتب ان کو ملے۔ توبہ کر کے بدلی، زندگیوں میں انقلاب آیا، زندگیاں تبدیل ہوئی، تو اللہ نے ان کو کیسے مراتب عطا فرمائے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز توبہ کتنا عظیم بناتی ہے انسان کو، کتنا مقدس بناتی ہے انسان کو۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں تاکہ آپ اور میں ہم سب توبہ کر لیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کسی مرد کے چہرے پہ کبھی بری نیت سے نظر نہ ڈالیں، کبھی کسی مرد کے ہاتھ میں، اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں، حتی الامکان مردوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب جب مسلمان لڑکوں سے بچانے کی اتنی بات ہو رہی ہے اسلام میں، تو دوسروں سے بچنے کی کتنی بات ہوگی۔ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، بہت ظالم ہے دنیا۔ اور بات اپنی آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہوں، یہ میرے دل کا درد ہے، میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری بہن، آج کل کوئی مسلمان سے پیار نہیں کر رہا ہے۔ کوئی کافر کسی مسلمان لڑکی سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ دھوکہ ہو رہا ہے، فریب ہو رہا ہے، مکر ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ کی جوانی لوٹ کر کے جب یہ پلٹیں گے نا، آپ کہیں کی نہیں رہو گی۔ اور پھر دوسروں کی بات تو دور ہے، مشرکین اور کافروں کی بات تو دور ہے میری بہن، جب نفس پرست لوگ محبت کا جھانسا دیتے ہیں، یہ محبت شیطانی محبت ہوتی ہے، یہ ہوس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا اس چھوٹی سی عمر میں 90% لوگ ایک دوسرے سے محبت کر کے صرف روتے ہیں اور روتے ہیں اور روتے ہیں۔ کوئی خودکشی کرتا ہے، کوئی کنویں میں گرتا ہے، کوئی پھانسی لیتا ہے، کوئی ٹرین کی پٹری پر جا کر کے گردن کٹا دیتا ہے۔ یہ محبت کا انجام ہے۔ محبت، ناجائز محبت کا انجام اچھا نہیں ہے، ناجائز محبت کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ناجائز محبت کا انجام یہ ہے، مرو کٹو، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، یہ ناجائز محبت کا انجام ہے۔ آخرت میں جہنم الگ ملے گی، قبر میں عذاب الگ ہوگا، اور دنیا میں بدنامی الگ ہوگی۔ میری بہنوں، کیا محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے کم ہستیاں ہیں؟ اگر محبت ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول سے کریں، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سے کریں، ام المومنین اماں عائشہ سے کریں، ماں خدیجۃ الکبریٰ سے کریں، سرکار غوث العظم سے کریں، سرکار غریب نواز سے کریں، مخدوم اشرف سے کریں، وارث دیوا سے کریں، شاہ برکت اللہ سے کریں، امام اہل سنت امام احمد رضا سے کریں، اولیاء اللہ سے کریں، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے پاکیزہ محبت کریں۔ یہ محبت مصیبتوں کو دور کر دیتی۔ مت کرو ناجائز محبت، مخالفت کرو اس سے بچو، کیونکہ یہ محبت ہے ہی نہیں، یہ دھوکہ اور صرف دھوکہ ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ سبق تمہیں کس نے پڑھا دیا؟ یہ سبق تمہیں کس نے پڑھا دیا؟ یہ واہیات باتیں تمہیں کس نے بتا دی؟ نکلو اس گندگی سے جو تمہیں رلا رہی ہے، جو تمہیں تباہ کر رہی ہے، جو تمہیں بے چین کر رہی ہے، جو تمہیں بے قرار کر رہی ہے۔ اپنی ماں سے پیار کرو، اپنے باپ سے پیار کرو، اپنے بھائیوں سے پیار کرو، اپنے بچوں سے پیار کرو، اللہ کے قرآن سے پیار کرو، احادیث مصطفیٰ سے پیار کرو، دینی تعلیمات سے پیار کرو۔ مت نکلو گھروں کے باہر، بغیر وجہ مت نکلو گھروں کے باہر۔ حضرت ام المومنین میمونہ یا ام المومنین
ایک ام المومنین جناب جویریہ کسی نے کہا کہ امی جان چلو عمرہ کے لیے، تو کہنے لگی کہ میں عمرہ بھی کر چکی اور حج بھی کر چکی ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج اور عمرہ کر لیا ہے، اب نفلی عمرہ کرنے سے زیادہ میرے لیے قیمتی یہ ہے کہ میں آبرو کے تحفظ کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی رہوں۔ یہ ان کی غیرت کا حال تھا۔ آج تو عورتیں میت میں بھی چلی، ولیموں میں بھی چلی، بے پردہ بھی چلی، عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر سے نکلنے کا شوق ہے، گھر سے نکلنے کا شوق ہے ان کے دلوں میں، بس بہانہ ملنا چاہیے گھر سے نکلنے کا۔ یاد رکھیں جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے اس کے ساتھ بلا وجہ 17 شیطان ہوتے ہیں اگر وہ بے پردہ نکلے تو، اور شیاطین اس کو راغب کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، اس کے فریب میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ جو بات اینڈ کرنے چلا تھا آخری میں وہ یہ ہے، ہم سب توبہ کر لیں، زندگی بدل لیں، زندگی میں انقلاب پیدا کر لیں۔ سرکار پیر حضور غوث العظم دستگیر ہم سب کے بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بڑا نیک اور پرہیزگار تھا۔ ایک خوبصورت عورت تھی جس کا جسم بیچنے کا، جسم فروشی کا کاروبار تھا، وہ زنا کرواتی تھی اور اس کا کاروبار ہی وہ تھا۔ زنا کی قیمت لے لے کر وہ اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کرنے کے لیے سونے کا پلنگ بنا رکھا تھا، اور بہت بڑی قیمت وہ لوگوں سے زنا کی لیتی تھی اپنے جسم کو بیچنے کے لیے۔ ایک دن اس راہب نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پاس جا کے کہا کہ تو کتنی قیمت لیتی؟ اس نے قیمت بتائی تو ساری زندگی کے نذرانے جو لوگوں نے اس کو دیے تھے سب سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دی۔ جیسے اس کی جھولی میں ڈالا، اس نے اپنے کمرے میں اس کو لے گئی، سونے کے پلنگ پہ وہ چڑھا، اس عورت نے اپنے جسم پر اس کو قابو دیا۔ جیسے ہی جسم پہ قابو دیا، اس کے دل میں، اس راہب کے دل میں اللہ کا خوف اس کو کچوکے دینے لگا، خدا کی خشیت اس کو بے چین کرنے لگی، اور اچانک راہب کے دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، گناہ سے بچنا اپنے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر گناہ سے بچ رہے ہیں یہ صرف اللہ کا خاص کرم ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ بچا لیتا ہے، ورنہ اس پرفتن ماحول میں کون بچ سکتا ہے گناہ سے؟ جو بچے ہیں ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور جو نہیں بچے ہیں اللہ ہم سب پر کرم فرما کر ہمیں سچی توبہ کی توفیق دیتے۔ اس غروب آفتاب کے وقت اللہ ہمارے برے اعمال کے سورج کو غروب کر دے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کو معاف کرے، ہماری اولاد کو معاف کرے، دنیا کے تمام مومنین مومنات کو معاف کرے۔ جیسے ہی وہ عابد سونے کے پلنگ پہ چڑھا اور اس کے جسم پہ قابو پایا تو اس کا پورا بدن لرزنے لگا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی بھی ہم اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگرانی فرما رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ سوچو، ٹیچر دیکھے تو گناہ نہیں کرتے، ابا اماں دیکھے تو گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ افسوس، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں؟ نہیں نہیں، جب مرد اور پہاڑ خدا کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے تو صنف نازک عورت، وہ عورت شوہر چلا کے ڈانٹ دے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میری بہنوں، کتنا کمزور دل ہے نا تمہارا، شوہر ڈانٹے تو آنسو آتے ہیں۔ بیوی شوہر سے کہتی پلیز آپ مجھے ڈانٹا نہ کریں، مجھے ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی۔ میں سوچتا ہوں کبھی تنہائی میں، یا اللہ یہ عورتیں کتنی نازک ہیں، شوہر کی ڈانٹ ان سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب تم سے کیسے برداشت ہوگا جب وہ 70 سال کے لمبے لمبے بچھو تمہارے نازک جسموں کو ڈسیں گے، تمہاری آنکھیں جہنم کی آگ سے بہیں گی، تمہارے سر کے بالوں سے تمہیں باندھ دیا جائے گا، تمہارے جسم کو بچھو ڈسیں گے اور جہنم کی آگ میں تمہیں جلایا جائے گا۔
یہ کہانی قصہ نہیں ہے کہ جس پہ تم ہنس کر کے گزر جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا. جن عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ عورتیں بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہی. اس عابد کے دل میں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے. اس عورت سے کہتے ہیں عورت جتنے پیسے میں نے تجھے دیے وہ سب تیرے ہیں, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس عورت نے جیسی اس کی آؤ فگا سنی, آؤ بکا سنی, کہا چل جا جلدی نکل یہاں سے. کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس راہب اور عابد کے دل سے بات نکلی, وہ بھاگتا ہوا گیا, اپنے گھر گیا. اس لڑکی نے سوچا یہ ایک گناہ کرتے ہوئے اتنا ڈرتا ہے, میں نے تو ساری عمر ہی گناہوں میں گزار دی, میں نے تو ساری عمر ہی پاپ میں گزار دی. وہ اس لڑکے کو مرد کو ڈھونڈنے لگی, لوگوں نے پتہ بتایا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی, اس کے محلے میں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس شخص کو اس گناہ کا اتنا صدمہ ہوا کہ اسی صدمے میں اللہ کے خوف سے وہ مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا ارے ایک گناہ کر بھی نہ سکا اور مر گیا اللہ کے ڈر سے, ہم نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزاری. اس کی زندگی میں انقلاب آیا, اس نے سوچا کہ میں نے بھی توبہ کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, خدا کو راضی کرنا ہے. اس نے توبہ کر لی, زنا کا دھندا چھوڑ دیا, سونے کا پلنگ چھوڑ دیا, ساری دولت چھوڑ دی, سب چھوڑ کر کے اس نے توبہ کر لیا. سوچا کہ کسی کے ساتھ شادی کرنا ہوتا تو اسی کے ساتھ کرتی, وہ نیک تھا. پھر اس نے سوچا کہ وہ تو انتقال کر گیا, اس کے بھائی کے ساتھ اس نے عورت نے شادی کر لی, شادی کر کے نیک بن کر رہنے لگی. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بعد اس کو 10 بیٹے عطا کیے. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے. توبہ کے بعد, نیک بننے کے بعد اس کو 10 بیٹے عطا کیے, اور 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنایا. اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ. اور ان بچوں کو نیک کیوں بنایا, ان کو مقبول کیوں بنایا, ان کو برگزیدہ کیوں کیا؟ اس کی ماں کی توبہ کی برکت اللہ نے اس کے بیٹوں کو عطا فرمائی. پتا چلا کہ گناہ کی نحوست بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور نیکیوں کی برکت بھی اولاد تک پہنچتی ہے. تمہیں اپنی اولاد کی بہت فکر رہتی ہے نا, بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی اولاد سے, میرا بچہ مالدار رہے, میرا بچہ پرسکون رہے, میرے بچے کی زندگی اچھی رہی, یہ فکر ہوتی ہے نا ماں کو. گارنٹی سے بات کہتا ہوں میری بہنوں, نیک بن جاؤ, تم کہیں رہو گی, تمہاری اولاد کو کبھی کاٹا بھی نہیں چبھے گا, کیونکہ ماں کی نیکیوں کی برکتیں اولاد کو ملتی ہے. کیا تمہیں نہیں پتا سیدہ فاطمہ کی قیامت تک کی جتنی اولاد ہے انہیں سید کہتے ہیں, اور میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کی قیامت تک کی اولاد پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر چکا ہے. فاطمہ کی کوئی اولاد جہنم میں نہیں جائے گی. وجہ یہ ہے کہ فاطمہ نے ایسی نیکیاں کی ہے کہ قیامت تک کی اولاد کو نیکیوں کی برکت نصیب ہوتی رہے. دیکھو فاطمہ الزہرا کے بارے میں سرکار کہتے ہیں میری فاطمہ نے, میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی, اس کی برکت سے قیامت تک فاطمہ کی ہر اولاد پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. دیکھ رہی ہیں آپ, اور سیدہ فاطمہ کی اولاد کو پوری دنیا میں جتنی عزت ملتی ہے کسی کی اولاد کو نہیں ملتی. کیوں؟ یہ ماں کی نیکیوں کی برکت. تو ماں کی نیکیوں کی برکت اولاد کو ملتی ہے. نیک بنو, اور ریاکاری والی نیکی نہیں کہ ظاہر کو نیک بنایا اور اندر پاپ میں ڈوبے, نہیں نہیں, سچے نیک بنو, اندر سے نیک بنو, دل سے نیک بنو, دکھاوے کے نیک مت بنو کہ اوپر تو پردہ ہے اور نیچے پاپ کی تھیلیاں ہیں, نہیں نہیں, دل گندگی میں ڈوبے نہیں. میرے آقا فرماتے التقوی ہاں ہونا, اگر نیک بننا ہے تو دل سے بنو, ورنہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ مت دو, دوسروں کو بھی دھوکہ مت دو. اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو, دنیا بھر کا سب سے بڑا گنہگار تو میں ہی ہوں, اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو بے حساب بخشے, ہم سب کو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل